حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہ میں ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک بندہ تھا جو حرم شریف کے باہر بیٹھا ہوتا تھا. آنے جانے والے اس کو پیسے دیتے تھے، وہ نہیں لیتا تھا. کوئی 100 ریال دیتا، کوئی 50 دیتا، کوئی 500 دیتا. تو جو اس کو پیسے دیتا وہ پیسے پھینک دیتا تھا اس کی طرف، مجھے نہیں چاہیے، اور بیٹھا ہر وقت وہیں ہوتا تھا. تو اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، بیمار ہے، کہ اس کو احساس ہی نہیں کسی چیز کا، کھانے پینے کا، اور یہ ہر وقت کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. کبھی کبھی وہ حرم کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا بھی نظر آتا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا حرم میں، تو ایک مولانا صاحب میرے مہمان آئے ہوئے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ یہ مجذوب سا بندہ ہے، یہیں بیٹھا رہتا ہے، پیسے نہیں مانگتا، کوئی دینا بھی چاہے تو پیسے اٹھا کے واپس پھینک دیتا ہے. تو مولانا صاحب کہنے لگے، حضرت 10-20 کو تو اس نے پھینکنا ہی ہے، میں دیتا ہوں نا اسے 1000 ریال یا 2000 ریال، دیکھتا ہوں کیسے پھینکتا ہے. تو مولانا نے اپنی جیب سے 1000 یا 2000 ریال نکالے اور اس مجذوب کے قریب گئے اور مجذوب کو کہا، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کھانا کھا لیں. تو جب یہ کہا تو اس مجذوب نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. تو وہ مولا کہنے لگے کہ حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کوئی عام پاگل یا فقیر نہیں ہے، یہ تو کوئی پہنچا ہوا بندہ نظر آتا ہے. تو اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے کسی بندے کو بھی کم نظر سے نہ دیکھیں. ہو سکتا ہے جس کو ہم کم نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی اللہ کا ولی ہو. اور قیامت کے دن جو بخشش ہے نا، وہ بڑے بڑے اعمال پہ کوئی نہیں ہونی. جن عملوں پہ ہماری نظر بھی نہیں ہوتی، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے، وہ بخشش کا سبب بنیں گے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں پیش آیا وہ واقعہ سنیے. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، بہت بزرگ نوجوان تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ ابا جی گئے ہوئے تھے سفر پر. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اسلام آباد سائیڈ پر وقت دیا ہوا تھا، پھر وہاں سے واپسی چکوال تشریف لے آئے. تو اچانک ملنے کے لیے آ گئے. میں بڑا خوش ہوا، میں نے حضرت کو گھر میں بٹھایا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ ایک رات قیام کریں. حضرت نے فرمایا میں ایک رات قیام کروں گا پھر آگے جاؤں گا. اب میں حضرت کی ساری خدمت کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوا، دسترخوان لگایا، کھانا لا کے رکھا. میں نے کہا کہ حضرت کھائیں، تو حضرت نے کھانے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ نہیں. میں حیران. دوبارہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کھانا کھائیں، تو کہتے ہیں کہ ذرا غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. تو میں گھبرا گیا، پسینہ چھوٹ گیا. میں نے کہا حضرت میں اماں جی سے پوچھتا ہوں. کہتے میں اندر گیا، میں نے اماں جی سے کہا حضرت کھانا نہیں کھا رہے، اور حضرت فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. کہتے اوہو، والدہ صاحب نے سر پکڑ لیا، مجھے خیال نہ رہا، یہ میری ہمسائی 1 سال سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جب کبھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں پکاؤں گی. ہمسائیگی میں تالیف قلب کی وجہ سے میں نے اسے کہہ دیا تھا. تو یہ کھانا تو ان کے گھر کا پکا ہوا ہے. پتہ چلا کہ ان کے خاوند کی نوکری تو ٹھیک تھی، لیکن پیسے اس نے بینک میں سود کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے. یہ سور آیا ہوا تھا. پھر والدہ صاحبہ نے الگ کھانا بنایا اور وہ حضرت صدیقی رحمت اللہ نے کھایا. اتنا تقویٰ تھا، سبحان اللہ. چنانچہ حضرت صدیقی رحمت اللہ ایک چھتری ہمیشہ سر پہ رکھتے تھے، ہاتھ میں رکھتے تھے. سردی گرمی ہر وقت
اب لوگ بڑے حیران کہ بھائی گرمیوں میں تو چلو دھوپ سے بچنے کے لیے، سخت سردی میں بھی چھتری ساتھ، ایسے لگتا تھا جیسے جزو بدن بنی ہوئی ہے۔ تو ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت سردی میں ہی آپ نے یہ چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت عوام الناس کو ٹال دیتے تھے، علماء کو بتا دیتے تھے۔ تو جب اس عالم نے پوچھا نا کہ حضرت یہ چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ میں نے دھوپ سے بچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی، بلکہ میں اسے اپنے سر پہ رکھتا ہوں، جب کبھی دائیں طرف سے کوئی غیر محرم دور سے آ رہی ہوتی ہے تو میں اس چھتری کو یوں کر لیتا ہوں، اور بائیں طرف سے آتی ہے تو چھتری کو یوں کر لیتا ہوں، میں غیر محرم کا کپڑا بھی نہیں دیکھتا۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ اور پھر نظر کی اس حفاظت کا اجر کیا ملا؟ جو اللہ کا وعدہ کہ جس نے غیر سے اپنے نظر کی حفاظت کی میں اسے عبادت کے اندر لذت عطا فرماتا ہوں۔ اکوڑا خٹک مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے، حضرت وہاں تشریف فرما تھے تو حضرت کو امامت کے لیے کہا گیا۔ حضرت امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، مکبر نے تکبیر کہہ دی، اور تکبیر کے تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت نے تحریمہ باندھی۔ اب علماء ساتھ تھے، چونکہ حضرت کے تقریباً 300 خلفاء سارے کے سارے مفتی، علماء، قراء، محتمم حضرات ہوتے تھے، اس لیے امام العلماء کہا جاتا تھا۔ تو علماء کا مجمع تھا۔ تو ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت وہ اقامت جب کہی گئی تو اس کے کچھ دیر کے بعد آپ نے تحریمہ باندھی، طبیعت ٹھیک تھی، خیریت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں مولانا، آپ مولوی لوگ ہیں، آپ لوگوں کی کیفیت تو ہر وقت بنی ہوئی ہوتی ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب تک سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تکبیر کی نیت نہیں باندھا کرتا، میں نماز کی نیت نہیں باندھا کرتا۔ اللہ اکبر! غیر محرم سے نظر بچانے کے یہ انعام ملا، اللہ نماز کے اندر ایسی کیفیت دے دیتے تھے۔ تو یہ تقوی ولایت کے حصول کے لیے شرط ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ولایت کا نور آئے تو پھر ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اسی پل سے پانی گزرتا ہے، یہ تقوی میں اختیار کرنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ولایت کے درجات، کھانے میں، پینے میں، معاملات میں، ہر چیز میں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔